سے لڑنے والے مسیحا خود وائرس کے نشانے پر آ گئے۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 73 ڈاکٹرز، نرسز اور دیگر طبی عملے میں کورونا کے جان لیوا وائرس کا انکشاف۔ صورتحال گمبھیر ہو گئی۔ معیاری کٹس نہ ملنے پر مریضوں کا علاج کرنے والے فرنٹ لائن سولجرز پیچھے ہٹنے پر مجبور، قرنطینہ میں جانا پڑ گیا۔ صفائی کا عملہ ڈاکٹرز اور نرسز کو کورونا کا شکار ہوتا دیکھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ طبی عملہ ہی صفائی کرنے پر مجبور۔ کراچی کے 6 اسپتالوں کے 33 ڈاکٹرز، نرسز اور طبی عملہ کورونا وائرس کے حملے کا شکار ہو گئے۔ قومی ادارہ برائے صحت اطفال کے 2 ڈاکٹرز اور طبی عملے کے 2 ارکان بیمار۔ عباسی شہید کے 2 ڈاکٹرز دوران ڈیوٹی کورونا کا شکار ہو گئیں۔ سول اسپتال کے 4 ملازم اور 1 ڈاکٹر وائرس میں مبتلا۔ لیاقت نیشنل اسپتال کا 1 ڈاکٹر بھی زد میں آ گیا۔ اوجھا میں عملے اور ڈاکٹر سمیت 8 افراد متاثر ہوئے۔ بنظیر ٹراما سینٹر کے ڈاکٹر اور عملے سمیت 13 افراد کورونا وائرس میں مبتلا۔ آغا خان اسپتال نے کورونا اسکریننگ اور ٹیسٹ کا عمل روک دیا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے نشتر اسپتال ملتان کی صورتحال انتہائی خراب ہو گئی۔ اب تک 19 ڈاکٹرز اور پیرا میڈکس میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق مشتبہ ڈاکٹرز اور پیرا میڈکس کی تعداد 250 سے بڑھ گئی۔ درجنوں مشتبہ عملے کو آئسولیشن وارڈ منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نشتر اسپتال ملتان میں ڈاکٹرز اور عملے کے کورونا ٹیسٹ مثبت آنے کا نوٹس لیتے ہوئے رپورٹ طلب کر لی۔ بلوچستان میں بھی ہیلتھ سروسز فراہم کرنے والے 21 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو گئے۔ کورونا وائرس سے متاثرہ ڈاکٹرز کی تعداد 18، 3 پیرامیڈیکل سٹاف ورکرز بھی کورونا کا شکار۔ متاثرہ افراد کو گھروں میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف پر ڈاکٹرز اور طبی عملے میں کورونا کی تشخیص پر تشویش کا اظہار۔ کہا طبی عملے کے کورونا میں مبتلا ہونے سے حفاظتی کٹس کی فراہمی کے حکومتی دعوے کی حقیقت سامنے آ گئی۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کو فوری حفاظتی کٹس کی فراہمی بہت ضروری ہے۔ شہباز شریف نے لاہور میں نون لیگ کے اراکین قومی و صوبائی اسمبلی سے خطاب میں کہا کہ عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ حکومت کی ذمہ داری اس وقت اپوزیشن ادا کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت اپنی ذمہ داریاں انجام دینے میں مکمل ناکام ہو چکی۔ امدادی رقوم کو ہجوم کی شکل میں تقسیم کرنے سے کورونا پھیل سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ترقی پذیر ملکوں کو قرضوں میں ریلیف دینے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل، عالمی رہنماؤں اور مالیاتی اداروں کے سربراہوں سے اپیل کر دی۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ ترقی یافتہ ممالک لاک ڈاؤن کر کے کورونا وائرس پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، تو دوسری طرف ترقی پذیر ملکوں میں کورونا کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے کہ یہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ امریکہ نے اپنے ملک میں 2 خرب 20 ارب ڈالر کا پیکج دیا، پاکستان صرف 8 ارب ڈالر کا پیکج دے سکا۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ۔ مزید 250 سے زائد افراد میں بیماری کی تشخیص کے بعد تعداد 5038 ہو گئی۔ ایک دن میں کورونا کے باعث مزید 16 افراد کے انتقال کے بعد مرنے والوں کی تعداد 88، 37 مریضوں کی حالت تشویشناک۔ پنجاب میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2425، سندھ میں 1318، کے پی میں 697، بلوچستان میں 228 ہو گئی۔ لاہور کے سیل کیے گئے علاقے سودیوال کی اسکندریہ کالونی میں کورونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 42 ہو گئی۔ 3 روز پہلے یہاں صرف 10 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی تھی۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے لاہور میں رائے بنڈ اور مکھن پورہ سمیت 14 علاقے بدستور سیل۔ پولیس نے بیگم کوٹ، شاہدرہ، رستم پارک، گلشن راوی، مغل پورہ، ریلوے کالونی کی مختلف گلیوں اور سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے راستے بند کر رکھے ہیں۔ کورونا کے کیسز سامنے آنے کے بعد یہ علاقے سیل کیے گئے۔ کراچی میں کورونا کا پھیلاؤ روکنے کی کوشش،
ضلع شرقی کے زیادہ متاثرہ علاقوں کو سیل کر دیا گیا۔ جوہر موڑ، جوہر چرنگی، راشد منہاس روڈ مختلف مقامات پر بند۔ ڈالمیا کے اطراف کے تمام روڈز اور پہلوان گوٹ کی طرف آنے جانے والے راستے ٹرکس لگا کر بند۔ ڈیفنس پی اور منظور کالونی کی گلیاں بھی سیل کر دی گئیں۔ شام ہوتے ہی علاقے سیل کرنے کے لیے لگائی گئی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں، لیکن ناکوں پر پولیس کی نفری اب بھی موجود، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ وفاقی وزیر فیصل بابرہ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی نااہلی سے کورونا کیسز بڑھ رہے ہیں۔ صوبائی حکومت لاک ڈاؤن پر عمل درآمد کرانے میں ناکام ہے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا ہے کہ بالائی صوبائی سندھ میں ایک اسپتال میں بھی وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے۔ اندرون سندھ میں اسپتالوں کی حالت ابتر ہے۔ دیگر صوبوں سے موازنہ کریں تو سندھ میں سب سے کم سہولیات ہیں۔ سندھ کے صوبائی وزراء ناصر شاہ اور سعید غنی کا وفاقی وزراء کو جواب۔ ناصر شاہ نے کہا وفاقی وزراء کو رونا وائرس ہو گیا ہے۔ ملک میں کورونا بھی سرحدوں اور ہوائی اڈوں پر وفاقی حکومت کے ناقص انتظامات سے پھیلا۔ وفاقی وزراء ڈیفنس کلفٹن میں بیٹھے رہتے ہیں۔ ہماری صوبائی وزراء دن بھر کام کرتے ہیں۔ احساس پروگرام کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم استعمال کی گئی۔ سعید غنی بولے وفاقی حکومت نے خاص مقصد کے لیے اپنے شیرو چھوڑے ہیں۔ وفاقی حکومت امداد کے لیے ہجوم لگا رہی ہے، جس سے کورونا کے مزید پھیلنے کا خدشہ ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی۔ سبزی منڈی میں شہریوں کی معمول کی خریداری۔ سندھ میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی پر مزید 273 افراد گرفتار۔ کراچی میں لاک ڈاؤن پر عمل درآمد میں مصروف اہلکاروں کا کوئی پرسان حال نہیں۔ 2 پولیس اہلکاروں کا بریانی کی 1 پیکٹ اور 1 پانی کی بوتل پر گزارا۔ ماڈل ٹریفک سیکشن ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، سخت دھوپ، سخت گرمی، اور 2 جوانوں کو جو ہے نا 2 جوانوں کو 1 بریانی اور 1 پانی کی بوتل۔ ملک میں بایولوجیکل ماہرین کی کمی کورونا ٹیسٹ نہ ہونے کی وجہ قرار۔ این ڈی ایم اے اور محکمہ صحت کی جانب سے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کورونا ٹیسٹنگ کی صلاحیت 16,000 یومیہ ہو چکی ہے۔ آئندہ چند دنوں میں ٹیسٹنگ کی صلاحیت 25,000 یومیہ تک پہنچ جائے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کورونا کے ٹیسٹ فری کرنے کو یقینی بنانے کا حکم۔ ملک بھر میں کورونا کے ٹیسٹ کی یومیہ تعداد بڑھانے کی ہدایت۔ این آئی ایچ نے وزیر اعظم کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ بھارتی فوج کی ایک بار پھر ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری پر اشتعال انگیزی۔ چیڑی کوٹ سیکٹر اور شکر گڑھ ورکنگ باؤنڈری پر گولہ باری، 2 شہری زخمی ہو گئے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا میڈیا انڈسٹری کو بلا سود قرضے دینے کا مطالبہ۔ ایک بیان میں کہا ہے کہ دیگر صنعتوں کی طرح اسٹیٹ بینک میڈیا ہاؤسز کے لیے بھی خصوصی اسکیم دے۔ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے جو اس وقت گرنے کے قریب ہے۔ حکومت کے عدم تعاون، پابندیاں عائد کرنے کے سبب میڈیا ہاؤسز دیوالیہ پن کے دہانے پر ہیں۔ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے میڈیا ہاؤسز کو بلا سود قرضے دیے جائیں۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ گروپ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں کا احتجاج۔ بھوک ہڑتالی کیمپوں کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ، سکھر، فیصل آباد میں لگائے گئے احتجاجی کیمپوں میں صحافیوں اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی شرکت۔ جاپان میں بھی میر شکیل الرحمان کی بلا جواز گرفتاری کے خلاف مظاہرہ۔ امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہو گئی۔ اموات 21,000 سے اوپر چلی گئیں۔ سب سے زیادہ 9,385 اموات نیو یارک میں ہوئیں۔ ملک میں مریضوں کی تعداد 5,35,000 ہو گئی۔ تمام 50 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ۔ امریکی بحری بیڑے یو ایس ایس تھیوڈور اور روز ویلز پر کورونا پابندیاں عائد کرنے کے سبب میڈیا ہاؤسز دیوالیہ پن کے دہانے پر ہیں۔ ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے میڈیا ہاؤسز کو بلا سود قرضے دیے جائیں۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ گروپ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف ملک بھر میں صحافیوں کا احتجاج۔
بھوک ہڑتالی کیمپوں کا سلسلہ جاری. اسلام آباد، لاہور، پشاور، کوئٹہ، سکھر، فیصل آباد میں لگائے گئے احتجاجی کیمپوں میں صحافیوں اور مختلف تنظیموں سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی شرکت. جاپان میں بھی میر شکیل الرحمان کی بلا جواز گرفتاری کے خلاف مظاہرہ. امریکہ میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہو گئی. اموات 21,000 سے اوپر چلی گئیں. سب سے زیادہ 9,385 اموات نیو یارک میں ہوئیں. ملک میں مریضوں کی تعداد 5,35,000 ہو گئی. تمام 50 ریاستوں میں ہنگامی حالت نافذ. امریکی بحری بیڑے USS تھیوڈور اور روز ویلز پر کورونا کیسز کی تعداد 550 تک جا پہنچی. دنیا بھر میں کورونا وائرس نے 1,11,000 سے زائد زندگیاں چھین لیں. اسپین میں آج بھی 366 افراد جان سے گئے. اموات 16,000 سے اوپر چلی گئیں. اٹلی میں 19,000، فرانس میں 13,000، برطانیہ میں 10,600 سے زیادہ اموات اب تک سامنے آ چکی ہیں. بیلجیم میں آج بھی 254 اور ایران میں 117 افراد جان سے گئے. ایران میں مریضوں کی تعداد 71,000 سے اوپر چلی گئی. وزیر اعظم عمران خان سے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی ملاقات. معاشی مشکلات کا جائزہ لیا. مشیر خزانہ نے وزیر اعظم کو حکومتی معاشی پیکج پر پیش رفت سے آگاہ کیا. کورونا کے عالمی معیشت پر اثرات 2020 کے بعد بھی جاری رہیں گے. پاکستان کی GDP نمو مالی سال 2020 میں 1.3% کم رہے گی. ورلڈ بینک کی پاکستان سے رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں مہنگائی کی شرح 11.8% رہ کر کم ہوگی. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 1.9% رہے گا. لاک ڈاؤن کے باعث جنوبی ایشیا میں معیشت کا پہیہ رک گیا. رواں سال معاشی ترقی 3% تک کم ہونے کا خدشہ. عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیا 40 سال میں پہلی بار اس رفتار سے معاشی تنزلی کا شکار ہوگا. کورونا سے پہلے معیشت کی رفتار 6.3% کا اندازہ تھا. لاک ڈاؤن کے باعث جنوبی ایشیا کے 8 ممالک میں کاروبار معطل ہے. چیئرمین ہلال احمد ابرار الحق نے کہا ہے کہ ڈاکٹرز ہمارے فرنٹ لائن سولجرز ہیں. ڈاکٹرز کو عام ماسک پہنے دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے. کل سے N95 ماسک کی ڈاکٹرز کو فراہمی شروع ہو جائے گی. ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور دیگر طبی عملے کو سلام پیش کرتے ہیں. دنیا صحافت کا درخشاں ستارہ، صحافتی مزاحمت کا نشان، کالم نگار، ادیب اور شاعر احفاظ الرحمان آج صبح کراچی میں انتقال کر گئے. ان کی عمر 78 برس تھی. کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے مختلف شہروں کے گرجا گھروں میں ایسٹر پر محدود عبادات. مسیحی رہنماؤں کی ایسٹر گھر پر رہ کر منانے کی اپیل. دعائی تقریبات میں آن لائن شرکت کی ہدایت. صدر اور وزیر اعظم کی مسیحیوں کو ایسٹر کی مبارکباد. اپنے پیغام میں کہا کہ قومی حفاظتی تدابیر بطور خاص اپنا کر عبادات کیجیے، خوشیاں منائیے. کورونا کے باعث دنیا بھر میں سادگی سے ویٹیکن میں ایسٹر تقریب میں پوپ فرانسس کا خطاب. پوپ فرانسس کی کورونا متاثرین کے لیے صحت کی دعا. پوپ کا کورونا سے برسر پیکار غریب ممالک کے قرضے معاف کرنے یا کم کرنے کا مطالبہ. پوپ کا خطاب مسیحیوں کی بڑی تعداد نے ویڈیو لنک کے ذریعے دیکھا. فلپائن میں آسٹریلیا میں شہریوں کی آن لائن ایسٹر سروسز میں شرکت. کیلیفورنیا میں ایسٹر بانی نے سڑکوں پر آ کر سب کا دل بہلایا. اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے. کرو گے کورونا سے لڑو گے. ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. wash your hands with sanitizer and don't go outside. hand wash کرنے ہیں. گھر سے باہر نہیں جانا. احتیاط کریں، گھروں میں رہیں، کورونا کو شکست دیں.
اپنا وقت گھر میں کیسے گزار رہے ہیں, کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, بچوں کے ساتھ وقت کیسا گزر رہا ہے. اپنے تجربات, تصاویر یا 10 سیکنڈ کے ویڈیو جیو نیوز کو بھیجیں. جیو نیوز آپ کی آواز پوری دنیا تک پہنچائے گا. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر. ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہم لڑنا ہے. سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, اپنوں سے لفافہ رکھنا ہے, بڑوں کو دوری رکھنا ہے, بڑوں کو دوری رکھنا ہے, اپنی صفائی رکھنی ہے, گھر میں زیادہ رہنا ہے. اس وبا کے پیچھے ہمیں ہاتھ دھو کے پڑھنا ہے. ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے, لڑنا نہیں ہے, لڑنا ہے, نہیں ہے, لڑنا ہے. ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے, ڈرنا نہیں اب لڑنا ہے, ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے. سماجی فاصلے برقرار رکھنا ہے, ہاتھوں کو بار بار دھونا ہے, حفاظتی اقدامات کرنے ہیں. ڈونکی کنگ بھی آزادی کے لیے میدان میں آ گیا. ڈونکی کنگ کے نئے گانے نے دھوم مچا دی. 5 روز مسلسل یوٹیوب پر ٹرینڈ کرتا رہا. فیس بک اور یوٹیوب پر 10 لاکھ سے زائد بار دیکھا گیا. اس گانے کو گنگنائیں, ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیج دیں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر. امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے پاکستانی نژاد امریکی ڈاکٹر سعود انور کے لیے انوکھا سرپرائز. ڈاکٹر کے گھر کے باہر سائرن اور ہارن بجا کر خراج تحسین پیش کیا. ڈاکٹر کی آنکھیں نم ہو گئی. اسپین میں پولیس کا طبی عملے کو خراج تحسین. کورونا کے خلاف برسر پیکار زندہ دل طبی عملے نے اسپتال سے باہر آ کر پولیس اہلکاروں کا ساتھ دیا. ہمیں ایک ترانہ جو ہے وہ پڑھنا ہے اور اس کا نام ہے تجھے سلام. میوزک گروپ جنون کے سلمان احمد نے کورونا وائرس سے قرنطینہ کے دنوں میں نوجوانوں کے نام ایک نیا ترانہ کمپوز کر لیا. Ladies and gentlemen, Tom Hanks. Hey, it's good to be here, though it is also very weird to be here hosting Saturday Night Live from home. کورونا وائرس کے شکار ہونے والے آسکر ایوارڈ یافتہ ہالی ووڈ اداکار ٹام ہینکس کی معروف امریکی مزاحیہ ٹی وی شو میں انٹری. گھر سے شو کا آغاز کیا. ستاروں کو بتایا کہ صحت یابی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں.